سفر طائف اور ہجرت مدینہ پارٹ 2 بیعت عقبہ اولا۔ اگلے برس یعنی اعلان نبوت کے 12 سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 افراد مینا کی گھاٹی پہ چھپ کر اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیعت مینا کی پہاڑی میں عقبہ کے قریب ہوئی، جسے جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سیکھنے کے لیے کوئی مولوی بھی ان کو دیا جائے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی ہفتہ دن کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے اور ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ ان بیعت کے ایک سال بعد یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً بیعت افراد نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرستی ساتھیوں سے چھپ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیں گے۔ ہجرت مدینہ۔ مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمان کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ آپ نے صحابہ اکرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش شروعات کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگ نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تھوڑے عرصے میں بہت سے صحابہ اکرام مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے یا تو کافر کی قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی تک اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ مکہ میں بھی رہے۔ آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ بھی ابھی تک مکہ شریف میں رکے ہوئے تھے۔ کافروں کا اجتماع۔ قریش کے کافر ان تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے، یہ دیکھ کر کہ مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں ہجرت کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضور سلام بھی مدینہ چلے جائے اور وہاں سے اپنے حواریوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دے۔ یہ خطرہ محسوس کرتے ہی کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے دربار میں ایک مشورہ کیا۔ کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماع میں شریک تھے۔ مختلف تجاویز دی گئی جن میں ابو جہل کی دی گئی تجویز پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو تلوار دی جائے، وہ سب ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دے۔ تمام قبیلے کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو بنو ہاشم کسی بھی جنگ نہ کر سکیں گے اور خود نبوت لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت جبریل اللہ کا حکم لے کر نازل ہو گئے اور اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئے اور ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے جائے۔ عزت مصطفیٰ۔ کافروں نے رات کے وقت اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آگ کے مکان عالیشان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو وہ حملہ آور ہو۔ اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ کافر اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر انہیں آپ کی امانت دیانت پر پورا بھروسہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانت پر آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی کئی امانتیں آپ کے مکان عالیشان میں موجود تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، میرے چلا جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مکانوں پر سونپ کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ آپ نے خاک کی ایک مٹی لی اور اس پر سورہ یاسین شریف کی ابتدا کچھ آیت ہی تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گیا کہ کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ گھر ثور پہنچے اور 3 دن اور 3 رات وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ تو